بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے پڑھا تھا کہ جو مخارج ہیں ان سے پہلے ہم چند باتوں کو جان لیں گے تاکہ مخارج کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اس میں سے ہم نے پہلی چیز تو پڑھ لی تھی کہ حمزہ اور الف کے چند فرق تھے، وہ ہم نے پڑھ لیے تھے۔ آج جو ہے وہ دوسری بات ہم پڑھیں گے، وہ ہے زبان کی تقسیم اور اس کے نام۔ ٹھیک ہے جی، تو زبان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 7 حصوں میں۔ سات شاباش، زبان کو سب باقی بتائیں بھائی، زبان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ زبان کو 7 حصوں سات میں سات تقسیم سات حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور ٹھیک ہے جی، اب ہم نے 7 قسموں میں جو ہے ان کو تقسیم کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کے جو ہے وہ نام بھی یاد کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے ہے اصل لسان یا اقصی لسان، اس کو کہتے ہیں زبان کی جڑ کو۔ ٹھیک ہے، زبان کی جڑ کو کیا کہتے ہیں؟ اصل اقصی لسان، اصل لسان اصل یا یا اکثر اقصی صحیح لسان۔ لسان۔ ٹھیک ہے، اصل لسان یا اقصی لسان۔ نمبر 2، اس کے بعد ہے وسط لسان، یعنی زبان کا درمیان۔ زبان کا درمیان کو کیا کہتے ہیں؟ وسط وسط لسان، لسان۔ وسط وسط لسان۔ لسان۔ اور اس کے بعد نمبر 3 ہے رأس لسان، یعنی زبان کا سرا، جو زبان کی ہماری شروع میں جو نوک ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ راس راس لسان۔ لسان۔ راس رأس لسان۔ اس کے بعد ہے طرف لسان، یعنی زبان کا کنارہ، زبان کی نوک کے ساتھ دونوں طرف۔ ٹھیک ہے، جو ہماری زبان کی جو نوک ہے اس کے دائیں طرف اور بائیں طرف جو ہمارے کنارے ہیں، جو ہمارے صرف دانتوں کو لگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ طرف طرف لسان۔ لسان۔ طرف لسان۔ اس کے بعد ہے نمبر 5 حافظ لسان، یعنی زبان کی کروٹ۔ ٹھیک ہے، حافظ لسان، زبان کی کروٹ، زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں کو لگتا ہے، یعنی ہم جب ہم منہ بند کر کے رکھتے ہیں تو ہماری دائیں طرف کی بھی زبان کی ایک سائڈ اور بائیں طرف کی بھی درمیان کی داڑھ کی جو ہے وہ ایک سائڈ، زبان کی جو ہے ایک سائڈ ہے، وہ ہماری داڑھوں کو لگ رہی ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حافظ حافظ لسان۔ لسان۔ حافظ لسان۔ حافظ، حافظ لسان، حافظ لسان یا حافظ لسان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نمبر 6، اس کے بعد نمبر 6 ہے ظاہر لسان، یعنی زبان کی پشت، یعنی زبان کا اوپر والا حصہ، جو ہماری زبان کا جو سارا اوپر والا حصہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ زہر ظہر لسان۔ ظہر لسان۔ لسان۔ ظہر لسان۔ ظاہر لسان۔ کیا زہر کیا نام ہے؟ لسان۔ ظاہر لسان۔ ظہر زہر لسان۔ لسان۔ اس کے بعد نمبر 7 ہے بطن لسان، یعنی زبان کا پیٹ، یعنی زبان کا جو نیچے والا حصہ، یعنی ہم زبان کا ہمارا نیچے بھی حصہ ہوتا ہے نا جو تھوڑا سا اٹھتا ہے اوپر کو، ہے نا، ساری زبان تو ہماری نہیں اٹھتی، لیکن زبان کے کچھ آدھا شروع کا حصہ جو ہے وہ ہمارا اوپر سے اٹھ رہا ہوتا ہے، نیچے کی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بطن بطن لسان۔ لسان۔ بطن بطن لسان۔ لسان۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ نے جو ہے وہ یاد کرنے ہیں، یہ اس طریقے سے یاد نہیں کرنے، آپ نے جس طریقے سے جو ہے وہ آپ پڑھ رہے ہو اقصی لسان، وسط لسان، بس آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا ہے کہ وہی زبان کی نوک کو کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ سب سے پہلے شروع کریں، زبان کی جڑ کو کیا کہتے ہیں؟ اقصی لسان۔ زبان اس کے بعد درمیان میں آ جائے، درمیان کو کیا کہتے ہیں؟ وسط لسان۔ اس کے وسط بعد لسان۔ زبان کی نوک پہ آ جائے، اس کو کیا کہتے راس ہیں؟ لسان۔ رأس لسان۔ اب آپ نے یہ کر لیا، اب آپ کی مرضی ہے، اب آپ پورے زبان کے اوپر والے حصے کو پورے کو کیا کہتے ہیں؟ طرف لسان۔ طرف لسان۔ ہوں ہوں۔ طرف کا مطلب تو سائڈ ہوتا ہے نا، یا کنارہ ہوتا ہے، جی۔ اوپر زبان کا پورا اوپر والا حصہ جو ظاہر ہوتا ہے ہمارا بالکل سامنے، تو اس کو ظاہر لسان کہتے ہیں۔ ظاہر ٹھیک ہے، لسان۔ ظاہر لسان۔ اور زبان کا نیچے والا حصہ بطن بطن لسان۔ لسان۔ بطن لسان۔ اب آ جائیں سائڈوں کی طرف، تو اب جو نوک کے ساتھ جو دائیں بائیں دو دو کنارے ہیں جو ہمارے دانتوں کو لگ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ طرف لسان۔ طرف طرف لسان۔ لسان۔ شاباش۔ اور اسی کے آگے جو دو دائیں بائیں زبان کے کنارے جو ہماری داڑھوں کو لگ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ 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 لسان۔ 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 حافظ لسان۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے یاد کرنا سیکھا، کتاب کے اوپر سے یاد کریں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ یہی اپنے زبان کے اوپر فٹ کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے؟ جڑ، درمیان، زبان کی نوک، پھر زبان کا اوپر والا حصہ، زبان کا نیچے والا حصہ، پھر نوک کے دائیں بائیں کنارے، اور اس کے پھر داڑھ کے جو ساتھ جو ہمارے دو دو کنارے لگ رہے ہوتے ہیں وہ ساتھ اس سے مکمل ہو جائیں گے۔ آئی سمجھ؟ جی جی۔ جی۔ جی استاد جی۔ چلے جی، تو یہ زبان کے نام تھے جو جس کو ہم نے زبان کو 7 حصوں میں تقسیم کیا، ان کے پھر ہم نے جو ہے وہ 7 نام بھی جو ہے وہ یاد کر لیے۔ اب اس کے بعد ہے تیسری بات، تیسری بات میں ہم کیا پڑھیں گے؟ دانتوں اور داڑھوں کے نام۔ ٹھیک ہے جی، تیسری میں ہم کیا پڑھیں گے؟ دانتوں اور داڑھوں کے نام پڑھیں گے۔ نمبر 1 اس میں بات میں نے آپ کا مائک پہلے بند کیا تھا، آپ کی آواز آ رہی تھی، دوبارہ کھول لیا، مائک بند کر لو۔
جی اس کے بعد ہے انسان کے منہ میں عام طور پر 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر کے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے میں۔ تو دانت کل 12 ہیں جن کے نام 3 ہیں۔ جی بھائی کل کتنے دانت ہیں بھائی؟ 32 دانت کل صرف دانتوں 12 کی ہیں، بارہ دانتوں کی بارہ بات ہو رہی ہے۔ دانت کتنے ہیں کل؟ 12 12 دانت 32 ہے۔ ہاں ہاں دانت، دانتوں کی بات ہو رہی ہے، داڑھوں کی بات نہیں ہو رہی ابھی۔ دانت کل 12 کتنے ہیں؟ 12 12 دانت ہیں، اور ان کے نام کتنے ہیں؟ 3 3۔ 3 ٹھیک ہے، اور داڑھیں کل کتنی ہیں؟ 20۔ بت- داڑھیں کل کتنی ہیں؟ 20 20۔ اور ان کے نام کتنے ہیں؟ زواحق 3 ہاں زواحل ہاں میں نے یہ نہیں پوچھا کون کون سے، میں نے پوچھا کتنے ہیں۔ 3 3 3 ہے۔ جی دوبارہ پوچھتا ہوں کہ دانت کل کتنے ہیں؟ 12 12۔ ان 12 کے نام کتنے ہیں؟ 3 3۔ داڑھیں کل کتنی 3 ہیں؟ نام ہے 20 20۔ ان کے نام 20 کتنے ہیں؟ 3 3 یاد ہو گیا؟ 3 نام ہے جی ٹھیک ہے، استاد اور 20 اور 12 کتنے ہوتے ہیں؟ 32 32 32۔ ٹھیک ہو گیا؟ یاد ہو گیا سب کو؟ جی 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 استاد اب ہم جو ہے وہ دانتوں کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ دانت کل 12 ہیں اور ان کے نام 3 ہیں۔ نمبر 1 ثنایا، نمبر 2 رباعی، نمبر 3 انیاب۔ ٹھیک ہے جی، اب دانتوں کے ناموں کی وضاحت۔ بالکل سامنے کے اوپر نیچے 4 دانت ثنایا کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اوپر سامنے کے جو 2 دانت اوپر کے اور سامنے کے 2 دانت نیچے کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا 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 کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر کے 2 دانت کو ثنایا علیا اور نیچے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلی ثنایا سفلی سفلا۔ ٹھیک ہے، یہ کل کتنے دانت ہو گئے ہمارے؟ 4 4 دانت ہو گئے نا؟ تو ہم نے کہا تھا دانت کل 12 ہیں جن میں سے ہم نے 4 پڑھ لیے کہ سامنے کے اوپر اور نیچے کے 2 دانت جو ہے وہ کل 4 دانت کتنے بچیں گے؟ ثنایا۔ اوپر کے 2 دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے کے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں اس کے ساتھ کے جو دانت ہے، ثنایا کے ساتھ والے ایک ایک دانت اوپر نیچے دونوں جانب۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے اوپر کے جو 2 دانت تھے اس کے دائیں طرف ایک دانت اور اس کے بائیں طرف ایک دانت، اسی طریقے سے نیچے جو 2 دانت تھے اس کے بھی دائیں طرف ایک دانت اور بائیں طرف ایک دانت، کل کتنے دانت بن گئے؟ 4 4 4 بن گئے، ان کو کہتے ہیں رباعی۔ ٹھیک ہے روائی جی، دوبارہ اور سامنے کے اوپر کے 2 دانت، ٹھیک ہے، اس کے دائیں طرف ایک دانت اور بائیں طرف ایک دانت، کل کتنے ہو گئے؟ 2 2۔ تو اسی طریقے سے سامنے کے جو 2 نیچے کے دانت ہیں ان کے بھی دائیں طرف ایک دانت اور بائیں طرف ایک دانت، کل کتنے ہو گئے؟ 2 2۔ اب ملائیں ان کو کتنے بن جائیں گے؟ 4 4 دانت۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 دانت کیا کہلاتے ہیں؟ رباعی کہلاتے ہیں۔ اب رباعی کے ساتھ والے اوپر نیچے دونوں جانب نوک دار کل 4 دانت انیاب کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے 4 دانت ہوتے ہیں نا نوک دار، یہ نوک دار 4 دانت کیا کہلاتے ہیں؟ انیاب انیاب کہلاتے ہیں۔ تو دانت پورے ہو گئے کہ نہیں؟ انیاب یعنی مطلب کل 12 دانت ہیں، تو چار دانت کو ثنایا کہتے ہیں، 4 دانتوں کو رباعی کہتے ہیں اور 4 دانتوں کو انیاب کہتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ جی جی اس کے بعد ہے داڑیں۔ جی استاد داڑیں کل 20 ہیں، ان کے نام بھی 3 ہیں۔ ٹھیک ہے جی، داڑیں کل 20 ہیں، ان کے نام بھی کتنے ہیں؟ 3 3 ہیں۔ اب ان کی تفصیل کیا ہے؟ 3 ہم نے جو ہے وہ دانت پڑھ لیے تھے نوک دار 4 دانت تک۔ ٹھیک ہے، دانت ہمارے ختم ہو گئے، اب آتی ہے داڑوں کی باری۔ انیاب کے ساتھ والی ایک ایک داڑ اوپر نیچے دونوں جانب، ٹھیک ہے، یعنی دائیں اور بائیں دونوں جانب اوپر نیچے کل 4 داڑیں کیا کہلاتی ہیں؟ واحد زواحق۔ کیا کہلاتی ہیں؟ زواحق زواحق۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے زواحق کے ساتھ والی 3 داڑیں۔ ٹھیک ہے، زواحق کے ساتھ اوپر کی طرف دائیں جانب 3 داڑ اور اوپر کی طرف بائیں طرف 3 داڑیں، اس لیے نیچے کی طرف 3 داڑیں دائیں طرف اور نیچے کی طرف بائیں طرف 3 داڑیں، کل کتنی داڑیں بن جاتی ہیں؟ یہ 12 12 داڑیں کی طواہن کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کہلاتی ہیں؟ طواحن تواہین طواہن۔ ٹھیک ہے، اور طواہن کے ساتھ والی ایک ایک داڑ اوپر نیچے دونوں جانب کل 4 داڑیں نواجز کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو بالکل آخری داڑیں ہوتی ہیں نا اوپر نیچے دائیں بائیں جو کل 4 داڑیں ہوتی ہیں، یہ کیا کہلاتی ہیں؟ نواجز 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 کہلاتی ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ دانت کل کتنے ہیں؟ 12 12۔ ان کے نام کتنے ہیں؟ 3 3۔ اور ثنایا کتنے دانت ہیں؟ 4 4۔ رباعی کتنے دانت ہیں؟ 4
انیاب کتنے دانت ہیں؟ 4 4 4، تو یہ 12 پورے ہو گئے۔ 12 ہو گئے، داڑیں کل کتنی ہیں؟ 20 نام کتنے ہیں ان کے؟ 3 3۔ اور انیاب جو ہے وہ کتنی زواحف کتنی داڑیں ہیں؟ 4 4 4۔ طواحن کتنی داڑیں ہیں؟ 12 12 12۔ اور نواجذ کتنی داڑیں ہیں؟ 4 4۔ 4 کل کتنی بن گئی؟ 20 20۔ ٹھیک ہے، یاد ہوگی سب کو؟ جی جی استاد ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے ان کو جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ اچھے سے پڑھنا ہے تاکہ اور اچھے سے یاد ہو جائے۔ اس کے بعد آخر میں لکھا ہے فائدہ، حروف کی ادا کرنے میں صرف اوپر کے دانت اور داڑیں ہی کام آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، حروف کی ادا کرنے میں صرف اوپر کے دانت اور داڑیں ہی کام آتی ہیں، نیچے کے دانت اور داڑوں کا حروف کے ادا کرنے میں کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک ہے جی، نیچے کے جو دانت ہے وہ ہمارے ہمارے کھانے کے اور بولنے کے کام آتے ہیں، حروف کی ادائیگی میں جو ہے وہ کام نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، ہاں صرف نیچے کے جو سامنے کے جو 2 دانت ہیں وہ جو ہے وہ چند حروف کی ادائیگی میں کام آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جی استاد تو یہ آپ نے جو ہے وہ زبان کے جو ہے وہ 7 حصوں میں ان کو تقسیم کیا، اور ساتوں ہم نے جو ہے وہ ان کے نام پڑھے۔ اسی طریقے سے ہم نے دانت کل، ہم نے کہا کہ دانت کل 12 ہیں، ان کے نام 3 ہیں۔ اس طریقے سے داڑیں کل 20 ہیں اور ان کے نام بھی 3 ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے دانتوں اور داڑوں کے نام، اس طریقے سے ان کی جو وضاحت ہے وہ، اور زبان کے جو 7 حصوں کو تقسیم کیا ہے وہ، یہ آپ کو جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے۔ کل پھر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ صرف حروف کے جو نام ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھ کے پھر انشاءاللہ جو ہے وہ اپنے مخارج جو ہے وہ شروع کریں گے۔ صحیح ہے بھائی؟ تو انشاءاللہ۔ یہ 2 چیزیں جو ہے جن طلباء کی کمزور ہوگی، مخارج کو جو ہے وہ یاد کرنے میں ان کو مشکل پیش آئے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ٹھیک ہے، کہ جن کو دانتوں اور داڑوں کے نام جو ہے وہ اچھے سے یاد نہیں ہوں گے، مخارج کو جو ہے وہ یاد کرتے وقت ان کو جو ہے وہ تھوڑی مشکل پیش آئے گی۔ اس وجہ سے آپ نے جو ہے وہ دانتوں اور داڑوں کے نام جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنے ہیں، تاکہ جو ہے وہ مخارج آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے، اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ زبان کا کون سا حصہ اور دانتوں کے جو ہے وہ کون سے جو ہے وہ حصے پر لگانا ہے، تاکہ آپ کو نام یاد ہوگا تو پھر آپ کو جو ہے وہ اچھے سے پتہ لگ جائے گا۔ ورنہ پھر آپ کو نام ہی یاد نہیں ہوگا تو پھر آپ کو جو ہے وہ اردو میں بتانا پڑے گا کہ اس سے مراد زبان کی نوک ہے، ٹھیک ہے، اور سامنے کے 2 دانت جس سے مراد ثنایا علیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہے پھر آپ کو تنگ کریں گی بعد میں، اس لیے آپ نے جو ہے وہ دانتوں اور داڑوں کے نام اور زبان کی جو تقسیم ہے ان کو آپ سب نے جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنا ہے۔ سبق سمجھ میں آیا سب طلباء کو؟ جی مشکل تو نہیں تھا؟ نہیں تھا استاد نہیں تھا نا مشکل؟ کیا بات، اس کو ابھی سے اگر آپ ذہن میں مشکل کہیں گے اور اپنے ذہن پہ سوار کر لیں گے نا تو پھر یہ مشکل بن جائے گا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ تجوید کے اندر جو آپ سبق اتنا ہی پڑھیں گے، اس میں کوئی بھی سبق جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، سارا ہی انشاءاللہ آسان ہوگا۔ بس آپ نے جو ہے اس کو سبق پڑھنے کے بعد بھی کچھ دفعہ جو ہے اس کو دہرانا ہوگا تاکہ وہ اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ اس کلاس میں آپ کو سمجھ تو آ چکا اور ہلکا پھلکا آپ کو یاد بھی ہو گیا، اب پکا جو ہے آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ اس کے بعد بھی اس کو 2 سے 3 دفعہ دہرائیں گے۔